حضرت ابو المسعود بن ابی بکر بغدادی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ابو المظفر حسن بن تمیم تاجر شیخ حماد دباس علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا سیدی میں تجارت کی غرض سے سفر کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ حماد نے فرمایا کہ اگر تم اس سال سفر کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ تمہاری تقدیر میں آپ نے مراقبہ کیا، مراقبہ کر کے فرمایا کہ اگر تم نے سفر کیا تو تم قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا مال و اسباب سب کا سب لوٹ لیا جائے گا۔ تو ابو مظفر تاجر بڑا حیران و پریشان ہو کر مجلس سے باہر آ گیا۔ اب اس کا سفر کرنا بہت ضروری تھا، تو وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر سفر میں جانے کی اجازت چاہی۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو المظفر تم سفر کرو، صحیح سلامت لوٹ آؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ کہہ رہے ہیں کہ تم سفر کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، تمہارا مال بھی لوٹ لیا جائے گا، اور دوسرے بزرگ فرما رہے ہیں غوث پاک کہ اگر تم سفر کرو گے ٹھیک ہے کر لو، کچھ نہیں ہوگا، تم سفر پہ جاؤ گے بھی اور مال تجارت بھی لے کر کے وہاں سے آؤ گے۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم واپس صحیح سلامت آؤ گے۔ تو ابو مظفر تاجر سفر پر نکلا اور اپنا سامان 1000 دینار میں فروخت کر دیا، اور وہ ایک حمام میں نہانے کی غرض سے گیا اور طاق میں 1000 دینار کی تھیلی رکھی اور اسے اٹھانا بھول گیا، اور اس مکان میں آ گیا جہاں اس کا قیام تھا، اور گہری نیند میں سو گیا، گہری نیند میں سو گیا۔ عالم خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک قافلے کے ہمراہ سفر کر رہا ہے، راستے میں عرب کے ڈاکوؤں نے اس کے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کے ہر شخص کو موت کی نیند سلا دیا، اور ایک ڈاکو نے اس کی گردن پر تلوار ماری جس سے اس کی گردن کٹ گئی۔ وہ اس پریشان کن خواب سے بیدار ہوا اور کانپنے لگا اور اپنی گردن پر خون کا اثر محسوس کر رہا تھا اور ضرب کاری کا درد بھی محسوس کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی درد بھی محسوس کر رہا تھا، خون کا اثر بھی محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنا روپیہ یاد آیا، حمام میں دوڑ گیا، دوڑ کر جب باتھ روم میں گیا تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر طاق میں اس کے 1000 دینار ویسے کے ویسے رکھے ہوئے۔ اب بغداد شریف سے سفر سے واپسی پر اس نے فیصلہ کیا کہ دونوں بزرگوں سے ملوں گا، یعنی جس بزرگ نے پہلے کہا تھا کہ سفر میں جو ہے قتل کر دیا جائے گا ان سے بھی ملوں گا، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملوں گا جنہوں نے ضمانت دی تھی کہ تو سفر سے صحیح سلامت واپس آئے گا۔ تو اب یہ شخص حضرت حماد جو ضعیف تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت حماد دباس نے دیکھتے ہی فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہے اور انہوں نے ہی تمہیں قتل ہونے سے اور تمہارا مال ضائع اور نقصان ہونے سے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے 70 بار دعا کی ہے، جب کہ تمہاری تقدیر میں قتل اور مال کا نقصان لکھا ہوا تھا، جو میں نے پہلے کہا تھا۔ حضرت حماد فرماتے ہیں کہ تمہاری تقدیر میں موت تھی۔ تقدیر بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے۔ تقدیر معلق یعنی اس تقدیر کو کہتے ہیں کہ جو کسی عمل سے، یا تو بزرگوں کی دعاؤں سے یا ماں باپ کی دعاؤں سے یا شیخ کی دعا سے یا کسی صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو بدل دیتا ہے، اس تقدیر کو بدل دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ یعنی اگر یہ انسان ایسا کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں تقدیر معلق۔ تو اس کی قسمت میں اس وقت موت تھی، لیکن غوث پاک کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کو بڑھا دیا۔ تو یہ اس تقدیر تھی، تقدیر معلق، کہ اگر غوث پاک دعا کریں گے تو اس کی عمر بڑھ جائے گی، اور عمر دعا نہیں کریں گے تو اس کی عمر وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیے فرماتے ہیں کہ 70 بار دعا کی، جبکہ تمہاری تقدیر میں قتل اور مال کا نقصان لکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر
جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے تمہاری تقدیر کو بدل دیا اور صرف خواب میں اس منظر کو دکھا کر قتل اور مال کے نقصان سے بچا لیا. یعنی جو تمہارے ساتھ حقیقت میں ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے اس کو ٹال دیا. آگے فرماتے ہیں ابو مظفر تاجر سر چشمہ ولایت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار میں حاضر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ شیخ حماد نے میری 70 دعا کا واقعہ سنا دیا ہے. یعنی غوث پاک نے وہ بھی بتا دیا کہ شیخ حماد نے تمہیں سب بتا دیا میرے بارے میں. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے تم کو قتل سے اور تمہارے مال کو نقصان سے بچانے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں 70 بار دعا کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر کو بدل دیا اور بیداری کی چیز کو خواب میں ہی دکھا دیا ہے. سبحان اللہ. اور اسی مضمون کو ہمارے مرشد شبیہ غوث اعظم سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے فرماتے ہیں خدا نے تمہیں محو و اثبات بخشا، ہو سلطان لوح و قلم غوث اعظم، ہے قسمت میری ٹیڑھی تم سیدھی کر دو، ہے قسمت میری ٹیڑھی تم سیدھی کر دو، نکل جائے سب پیچ و خم غوث اعظم، خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے، خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے، کرو ہم پہ فضل و کرم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب یہاں سے اس واقعے سے ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کو کسی بھی طریقے کا کوئی برا خواب نظر آئے، کوئی برا خواب نظر آئے جس سے آپ پریشان ہو جائیں، تو صبح اٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، استغفر اللہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. اس کے بعد بائیں طرف 3 مرتبہ تھٹکار دیں، اس طریقے سے تھوکنا نہیں ہے، تھٹکارنا ہے صرف. اور اس کے بعد آپ اٹھ کر کے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ دلائیں گھر میں، جو بھی آپ کے حسب حیثیت ہے، چاہے ایک گلاس پانی ہو یا تھوڑی سی شکر ہی سے، لیکن سرکار غوث پاک کے نام سے فاتحہ دلائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کریم اگر مجھ پر کوئی مصیبت آنے والی ہوگی تو مولا اس خواب کے ذریعے اس کو غوث پاک کے صدقے میں ٹال دے. ہے نا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف اگر مجھ پر آنے والی ہوگی، کیونکہ خواب جو ہوتا ہے خواب کے متعلق انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی کسی جمعے کے دن آپ کے ساتھ میں گفتگو کروں گا کہ خواب ہوتا کیا ہے، دکھتا کیسے ہے، اور کون سا خواب جس کی تعبیر ہوتی ہے نا، کس خواب کی تعبیر کی جاتی ہے، کون سا خواب دن میں خواب دیکھا جائے تو کیا اس کی تعبیر ہوتی نہیں ہوتی. انشاءاللہ تفصیل سے کبھی اس کا میں ذکر کروں گا. لیکن آپ اس بات فرمائیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، کیونکہ خواب کی جو تعبیر ہے، خواب کی تعبیر 40 سال تک وہ خواب کبھی بھی پورا ہو سکتا ہے. جو خواب اگر آپ نے دیکھا آج تو اس کی تعبیر 40 سال میں کبھی بھی وہ خواب اپنی تعبیر پوری کر سکتا ہے. تو خواب اگر برا نظر آئے تو غوث پاک کے نام سے فاتحہ کرائے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو خواب میں دکھائے سمجھ لیجیے بس خواب میں وہ بات ٹل جائے گی، آگے وہ چیز آپ کے انشاءاللہ وہ سامنے نہیں آئے گی. جیسے کہ کسی کو سانپ نظر آتا ہے، کبھی سانپ نظر آتا ہے، کبھی سانپ ڈس لیتا ہے، تو سانپ کا دکھنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ سانپ کو دشمن سے تعبیر کیا جاتا ہے، سانپ کو خواب میں دشمن سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگر خواب میں سانپ نے ڈس لیا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی دشمن ایسا ہے جو آپ کو تکلیف پہنچائے گا. اگر خواب میں آپ نے سانپ کو اٹھا کر پھینکا یا سانپ آپ کو کچھ نہیں کر سکا تو کوئی دشمن ہے جو آپ کے پیچھے ضرور لگا ہے لیکن آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. تو اس طرح کی کوئی بھی پریشان کن خواب آپ کو نظر آئے تو آپ غوث پاک کے نام سے فاتحہ دلائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں اس خواب کو خواب میں تبدیل کر کے ختم کر دے گا. آگے وہ چیز آپ کے سامنے نہیں آئے گی. اور انشاءاللہ باقی کل سماعت فرمائیں.